صلی اللہ علیہ وسلم ان دو صورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. الحمدللہ. علمی پوائنٹ نمبر 2. بھائیو، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ معراج دو حصوں پر مشتمل ہے. پہلے حصے کو ہم کہتے ہیں الاسراء، یعنی رات کا سفر، جو سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں ذکر ہوا، بیت اللہ سے لے کر مسجد الحرام سے لے کر دور کی مسجد یعنی بیت المقدس تک، اور دوسرا ہے المعراج، وہ وہاں سے لے کر یعنی بیت المقدس سے لے کر سدرۃ المنتہا تک. یہ ہے جسے ہم المعراج کہتے ہیں. تو یہ دو اصطلاحات، دو ٹرمز بھی سمجھ لیں. الاسراء کا مطلب ہے رات کے وقت کسی کو لے جانا، جو سورہ الدخان کی آیت نمبر 23 بھی میں نے پڑھی، فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. اے موسیٰ علیہ السلام، ان بندوں کو ساتھ لے کر نکلو، بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا. یعنی فرعونی پیچھا کریں گے. پھر اس کے بعد ذکر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈبو دیا. تو یہ فزیکلی موومنٹ تھی جو بنی اسرائیل تقریباً 6 لاکھ کا لشکر لے کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نکلے. تو اسی لفظ کا ترجمہ یہاں سے بھی ہمیں ملتا ہے کہ یہ ہے الاسراء، زمینی سفر جو بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک تھا، اور دوسرا اس کا حصہ ہے المعراج، جو بیت المقدس سے لے کر سدرۃ المنتہا تک تھا. یہ دو حصے ہیں. المعراج عربی زبان میں کہتے ہیں بلند ہونے کو. تو وہ زمینی سفر اور یہ ہے بلند ہونے کا سفر. انشاءاللہ اس کی پوری ڈیٹیل ہم اگلے لیکچرز میں ڈسکس کریں گے. بہرحال یہاں پر میں ایک بات کے اعتبار سے رجوع ریکارڈ کروا دوں. کافی عرصے سے لوگ مجھے کہہ رہے تھے، مسئلہ نمبر 41 میں نے یہ بات کہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج میں سدرۃ المنتہا سے بھی آگے چلے گئے تھے. ظاہر پبلک میں تو یہی مشہور ہے. تو یہ بات بالکل جھوٹ ہے. یہ دنیا کی کسی صحیح حدیث میں تو دور کی بات، دنیا میں کسی جھوٹی اور ضعیف روایت میں بھی، جو اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابیں ہیں حدیث کی، کہیں پر یہ موجود نہیں ہے. بالکل بلنڈر ہے، بالکل جھوٹ ہے. چونکہ ہمیں پتہ نہیں تھا، لہٰذا میرا اس ویڈیو کی وساطت سے اس حوالے سے رجوع ریکارڈ ہو گیا. بہرحال اس حوالے سے بھائیو، محدث اعظم سعودی عرب شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، المتوفا 1999 عیسوی اور 1420 ہجری، انہوں نے الحمدللہ ایک کتاب الگ سے لکھی ہے عربی زبان کے اندر. اس کتاب کا نام ہے الاسراء والمعراج، یعنی زمینی سفر اور آسمانی سفر. اس میں انہوں نے 17 احادیث لی ہیں، پوری تخریج اور تحکیم کے ساتھ، اور 109 پیجز پر مشتمل یہ کتاب ہے. اپنی نوعیت کی ایک منفرد کتاب ہے. مکتبۃ الشاملہ میں بھی شیخ البانی رحمہ اللہ کی بکس کے اندر یہ کتاب الاسراء والمعراج موجود ہے. جسے شوق ہو تو پڑھ سکتا ہے. اللہ کرے اس کا اردو ترجمہ بھی آ جائے تاکہ پبلک کے لیے آسانی ہو جائے. بل اس میں انہوں نے تمام پرائمری بکس جو ہے صحیح بخاری، صحیح مسلم اور باقی کتابوں سے حدیثوں کو ایک جگہ کمپائل کیا ہے. الحمدللہ. بھائیو، یہ جو الاسراء والمعراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم ترین معجزہ ہے، اور یہ ان 3 بڑے بڑے معجزات میں شامل ہے جن کا ذکر قرآن حکیم میں بھی موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف 3 معجزے ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے. البتہ اس کے علاوہ جتنے آپ کے سینکڑوں معجزات ہیں ان کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. صحیح بخاری، صحیح مسلم اور باقی احادیث کی کتابوں میں ملتا ہے. اس حوالے سے کسی کو اگر شوق ہو تو یہ ساری احادیث جو ہیں کمبائنڈ فارم میں آپ کو ایک بک میں ملیں گی. اور میں اکثر آپ لوگوں کو یہ کہتا ہوں، اس لیے الحمدللہ اکثر لوگوں نے یہ بک خرید بھی لی ہے. ہم نے PDF فارم میں اس کو اپلوڈ بھی کیا ہوا ہے ahlsunnatpak.com پر. مشکات المصابیح، اس میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 5852 سے لے کر 5943 تک کل 92 احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، واقعہ معراج، علامات نبوت سے ریلیٹڈ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور باقی کتابوں سے موجود ہیں. اسی لیے میں نے مشکات المصابیح کا پورا تعارف کروایا تھا 1 گھنٹے میں، مسئلہ نمبر 111B، کہ اگر کسی کے پاس مشکات آ گئی تو سمجھ لیں کہ حدیث کا انسائکلوپیڈیا ہے یہ کتاب مشکات المصابیح. تو یہ 92 احادیث اس ٹاپک میں ہیں، اور 92 کی ماشاءاللہ نسبت بھی بڑی اچھی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حروف ابجد ہیں وہ بھی 92 بنتے ہیں، اور ہمارے پاکستان کا کنٹری کوڈ بھی 92 ہے الحمدللہ. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے 92 احادیث الحمدللہ. بھائیو، قرآن حکیم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 3 معجزات ذکر ہوئے ہیں وہ سن بھی لیں انٹرسٹ کے طور پر، چونکہ میں نے یہ بات کی
تین ہی معجزات ہیں جن کا ذکر قرآن حکیم میں آیا. نمبر ایک، الٹیمیٹ معجزہ، سب سے بڑا معجزہ جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے، یعنی قرآن حکیم. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ کتاب ہے جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا. تو اس حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے. یہ ذکر سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 51 میں بھی ملتا ہے، سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 میں بھی. میرے 2 لیکچرز ہیں، مسئلہ نمبر 85 کے نام سے قرآن اور قتال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 خصوصیات، اور ایک اور لیکچر ہے مسئلہ نمبر 115 قرآن حکیم کی حفاظت کا معجزہ اور سنی شیعہ اختلاف کی حقیقت قرآن حکیم کے حوالے سے. دوسرا معجزہ جس کا ذکر قرآن حکیم میں موجود ہے بھائیو، وہ ہے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا ذکر، اور وہ سورۃ القمر کی پہلی 3 آیات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ذکر ہوا ہے. اور بخاری اور مسلم میں کئی احادیث ہیں. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3636 اور 3868، اور صحیح مسلم میں تو مسلسل 9 احادیث ہیں، 7071 سے لے کر 7079 تک، کہ مشرکین عرب نے جب معجزہ ڈیمانڈ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیرا پہاڑ کے پاس کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے اذن سے چاند کی طرف اشارہ کیا تو اس کے 2 ٹکڑے ہوئے، ایک پہاڑ کے دائیں جانب اور ایک پہاڑ کے بائیں جانب چلا گیا. اور لوگوں نے یہ لائیو منظر دیکھا، اور اس حدیث کو روایت کرنے والے کئی صحابہ ہیں، جن میں پہلے 10 مسلمان صحابہ میں سے سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، سیدنا ابن عباس شامل ہیں، سیدنا ابن عمر شامل ہیں، سیدنا انس ابن مالک شامل ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی ابن عباس تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے جب چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا. تو ابن عباس بے شک نہ پیدا ہوئے ہوں، ابن مسعود تو اس وقت مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے. تو یہ تعلیم کی کمی کی وجہ سے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، سطحی نالج کی وجہ سے. یہ 5 صحابہ نے بخاری اور مسلم میں اس حدیث کو روایت کیا ہے، جس میں ابن مسعود ہیں جو پہلے 5 صحابہ میں بھی شامل ہیں اسلام لانے والے، انہوں نے یہ معجزہ دیکھا ہوا ہے. اور تیسرا معجزہ ہے جو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں، واقعہ معراج، یعنی الاسراء والمعراج، زمینی سفر بھی اور آسمانی سفر بھی. زمینی سفر کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کی شروع کی آیات میں ہے، اور آسمانی سفر کا ذکر سورۃ النجم کی شروع کی آیات کے اندر ہے. انشاءاللہ آج ہم وہ کور بھی کریں گے. یہاں پر بھائیو میں ذرا معجزے کی اصطلاح اور ٹرمنالوجی کے اوپر بھی تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں. یہ بھی بہت بڑا ادھار ہے میرے کندھوں پر کہ اس کے اوپر بھی گفتگو کی جائے. معجزہ، کرامت، استدراج، یہ کیا چیز ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں معجزہ نام کی کوئی ٹرم موجود نہیں ہے کسی بھی حدیث میں، نہ کسی آیت میں. یہ پیورلی علم الکلام کی ٹرمنالوجی ہے، اصطلاح ہے، اور اصطلاح استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. قرآن حکیم میں جو معجزے کے لیے اصطلاح استعمال ہوئی ہے وہ ہے آیتن. وقف کریں گے آیا، سائن، نشانی. سائن ہم کہتے ہیں اس کو انگلش کے اندر، اس لیے ہم جو سگنیچر بھی کہتے ہیں ان کو بھی سائن کہتے ہیں، یعنی ہماری نشانی. اور اردو میں ہم اس کو نشانی کا لفظ استعمال کرتے ہیں. البتہ سمجھانے کے لیے گفتگو کی جا سکتی ہے. علم الکلام میں معجزہ، عقل کو عاجز کر دینے والی چیز، یعنی فزیکل فینومینا آف نیچر، قانون قدرت کو توڑنے والی چیز، جو فزیکلی قانون قدرت جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں ان کے اندر وہ چیز نہیں آتی. اب چاند کا 2 ٹکڑے ہونا انگلی کے اشارے سے امپاسبل ہے، بغیر اس کے کہ یہ معجزہ ہو، عقل کو عاجز کر دینے والی چیز. تو یہ ٹرم استعمال کر سکتے ہیں. بعض لوگ علم الکلام سے بالکل چڑھ جاتے ہیں، ظاہر ہے اس میں نیگیٹو چیزیں بھی آئی ہیں عقائد، اسماء و صفات کے حوالے سے، اس لیے میں نے اس پہ ایک پوری گفتگو بھی کی ہے. مسئلہ نمبر 41 اسماء و صفات اور علم الکلام کے حوالے سے بڑی انٹلیکچوئل وہ گفتگو ہے. جسے شوق ہو تو مسئلہ نمبر 41 دیکھ سکتا ہے اہل سنت پاک.com پر. تو یہ معجزہ جو ہے جس کو ہم آیہ کہتے ہیں، انگلش میں سائن اور اردو میں ہم نشانی کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو عطا فرماتا ہے. قرآن حکیم میں سورۃ المائدہ کے اندر، سورہ آل عمران کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ وہ اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. سورہ طٰہٰ، سورہ القصص کے اندر آیا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام لاٹھی پھینکتے تھے اور وہ پلانٹ کنگڈم اینیمل کنگڈم میں بدل جاتی تھی، یعنی اس کا اژدہا بن جاتا تھا. یہ عقل کو عاجز کر دینے والی چیز ہے. تو یہ معجزات اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو عطا فرماتا ہے تاکہ لوگ ان کی طرف اٹریکٹ ہو کر ان کی دعوت کو قبول کریں.
اس حوالے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ ہے القرآن، کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے تھی، آپ کا معجزہ بھی قیامت تک کے لیے. اسی پہ تو میں نے مسئلہ 85 ریکارڈ کروایا، وہ بڑا دلچسپ ہے، جسے شوق ہو ضرور دیکھے. قرآن اور قتال، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات. تو اب یہاں پر یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کے لیے ظاہر کر دیتا ہے. یہ کوئی کیپیبلٹی نہیں ہے جو کسی کو حاصل ہو جائے. جیسے جب کسی ماں کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے اس کے پستان میں دودھ نہیں اترتا، آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ یہ فزیکل فینومینا آف نیچر اس کے اوپر جاری کر دیتا ہے. ورنہ اگر یہ بات ہو تو وہ عام حالت میں بھی دودھ اتار لے کسی طریقے سے، ایسے نہیں ہو سکتا. تو یہ کوئی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ کسی کو حاصل ہو جائے، کہ کوئی ٹرک کسی کے ہاتھ لگ گیا کہ وہ یہ کر لے، سوائے اس کے کہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ پرماننٹلی کسی کے ساتھ چیز اٹیچ کر لے. تو یہ دو قسم کے معجزات اور آیا ہوتے ہیں. نمبر 1 وہ کیٹیگری ہے جو اللہ تعالیٰ نے پرماننٹلی اٹیچ کر دی ہے پیغمبروں کے ساتھ. مثلا سیدنا داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے سورہ سبا کی آیت نمبر 10 اور 11 کے اندر کہ ہم نے داؤد کے ہاتھوں پر لوہا نرم کر دیا تھا اور وہ اپنے ہاتھ سے زرے بنا لیتے تھے. جیسے ہم مٹی کو گوندیں اور اس مٹی سے جو مرضی بنا لیں، اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ جب لوہے کو ہاتھ لگاتے تھے تو لوہا بالکل آٹے اور مٹی کی طرح گوندا جاتا تھا. سورہ سبا آیت نمبر 10 اور 11. اب یہ پرماننٹلی اٹیچ تھا ان کے ساتھ معجزہ، جب بھی وہ کرتے تھے ایسا ہو جاتا تھا. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پرماننٹلی اٹیچ دو بڑے معجزات ہیں، بخاری اور مسلم کے اندر آتی ہیں حدیث. میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروایا ہے. مسئلہ نمبر 118 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ مبارک کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشاب مبارک کے بارے میں، جو احادیث میں نے اس میں بتائی ہیں. بہرحال اس میں ہی میں نے یہ دونوں احادیث بھی بتائی تھی صحیح بخاری اور مسلم کے ریفرنس سے کہ دو بڑے معجزات آپ کے ساتھ پرماننٹلی اٹیچ تھے. ایک تو آپ کے مبارک پسینے سے خوشبو آتی تھی. اب یہ امپاسبل ہے، یہ تو نہ کسی صحابی کے پسینے سے آ سکتی ہے اور نہ ہم میں سے کسی کی آ سکتی ہے. یہ ایکسٹرا آرڈنری ہے، پسینے میں سے ہمیشہ بدبو آتی ہے. اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے. یہ بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دو آنکھوں سے 360 ڈگری کا ویژن نظر آتا تھا. یہاں پر آنکھ مبارک نہیں تھی پیچھے کوئی، لیکن انہی آنکھوں سے ہم تو دیکھیں 180 ڈگری سے زیادہ دیکھ نہیں سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتے تھے. یہ پرماننٹلی اٹیچ تھا آپ کے ساتھ معجزہ. اچھا دوسری قسم کے معجزات وہ ہیں جو فار دا ٹائم بینگ اٹیچ ہوتے ہیں، وقتی طور پر اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے ظاہر فرما دیتا ہے. مثلا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا. پہلی دفعہ جب اللہ تعالیٰ سے ان کی گفتگو ہوئی قرآن حکیم میں، اللہ نے کہا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ میرے ہاتھ میں جو ہے وہ عصا ہے، میں اس سے اپنی بکریوں کے لیے وہ پتے جھاڑتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو ذرا پھینکو. انہوں نے پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا. تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگے. کیوں بھاگے؟ ڈر کے. اگر ان کو اینڈ رزلٹ پتا ہوتا کہ یہ میں خود بنانے جا رہا ہوں تو کبھی بھی نہ بھاگتے. مثلا جس شخص نے پہلی دفعہ کبھی ماچس کی تیلی لگائی ہو اور اس کو پتا نہ ہو چھوٹے بچے کو کہ اس میں سے ایک دم آگ نکلتی ہے، تو آپ دیکھیں فوراً ڈر جاتا ہے، کیونکہ اس کا پہلا ایکسپیرینس کوئی نہیں ہوتا. ہاں جب ایکسپیرینس ہو جاتا ہے پھر وہ خود لگاتا رہتا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کا یہ قطعاً ایکسپیرینس نہیں تھا کہ یہ پلانٹ کنگڈم اینیمل کنگڈم میں بدل جائے گی، ورنہ کبھی پریشان نہ ہوتے. وہ کہتے ہیں ہم پتا ہے میں آپ بنایا، جس نے کہتے ہیں بزرگ کر لیندے نے. آج کل نہیں ویسے کر سکتے بزرگ، سارے فیل ہو گئے ہیں، کیونکہ جیو نیوز آ گیا ہے، ARY آ گیا ہے، سما آ گیا ہے، دنیا ٹی وی آ گیا ہے اور ایکسپریس آ گیا. ان بزرگ سارے فیل نے، انہیں دکھائی نہیں سکتے. وہ پرانی اسٹوریاں لکھ دے رہے ہیں جھوٹ. ہوں تو بھائی کہیں گے جی ویڈیو بناؤ. اب یہ بزرگ سارے فیل ہیں، وجہ ہے کہ یہ کام ایسے کر نہیں کوئی سکتا، تو ویڈیو بنانی پڑے گی. اور ویڈیو بنائیں گے سارے پول کھل جائیں گے. آپ آئے دن اخباروں میں دیکھیں گے ساری چیزوں کے پول کھل رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس فتنے کا دروازہ بند ہو گیا. اور وہ جتنا بھی کوئی اس طرح کا مسئلہ اٹھاتا ہے وہ میڈیا والے پورا ڈیپ ڈیک کر کے اگلے دن بتا دیتے ہیں جی اے تماشا کیتا جی انہوں نے. ٹھیک ہے. ہاں انبیاء کا معاملہ ڈفرنٹ ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو منوانا ہوتا ہے. بزرگوں کو منوانا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ وہ دین نہیں ہے نا. دین تو ہے انبیاء کو ماننا، ان کے اوپر نازل کتابوں کو ماننا. بزرگوں کو ماننا تو دین نہیں ہے نا. ان کا احترام کریں، وہ بھی ہماری طرح کے انسان ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرنا ہے جو ہمارے ساتھ کرنا ہے. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ جو بعض تو لبادے اوڑھ کے بزرگ بنے، ان کے ہمارے سے بھی کوئی برا معاملہ ہونے والا ہو، ولیعوذ باللہ تعالیٰ. وہ تو قیامت والے دن ہی پول کھلیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں پر پردہ قیامت والے دن ڈالے. تو بہرحال یہ دوسرے جو معجزہ ہے یہ وقتی طور پر ہوتا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کا وہ ایکسپیرینس ہوا، اس کے بعد جب بھی وہ پھینکتے تھے پرماننٹلی اٹیچ ہو گیا.
لیکن آپ قرآن حکیم ہی پڑھ کے دیکھیں، جب وہ